السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری لیول 2 کی یہ چوتھی کلاس ہے۔ گو کہ اس کلاس کو پچھلے ہفتے ہونا تھا، لیکن قضاء اور قدر تقدیر غالب آئی، باوجود کوشش کے ہماری کلاس پچھلے ہفتے نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم انشاءاللہ اس کلاس کو مکمل کریں گے۔ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آج کی اس کلاس کے اندر 2.5 پیج پڑھیں گے، اور کل جو ہماری ہونے والی کلاس ہوگی اس کے اندر جا کے ہم اس کے باقی 2.5 پیج پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ 5 صفحات اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے، اور ہمارا سیکوینس بھی برابر ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم آج 5 پیج پڑھ لیں تو کل 5 پیج وہ اگلے ہمارے پارے کے آ جائیں گے، تو یہ ہمارا سیکوینس جو ہفتے کے دوران 10 پیج مکمل کرنے کا ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم 2.5 پیج پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم لوگ 2.5 پیج مکمل کریں گے۔ اور یہاں پہ آغاز میں 1-2 گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہم سب کو بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کلاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی خاطر جاری و ساری ہے، اور ہم سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو کسی حد تک سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اور معیاری چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں، تو لیکن کورسز کا یا کلاسز کے کچھ مزاج ہوتے ہیں، اس مزاج کو تھوڑا سا ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلاس میں ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ جو چند ایک باتیں میں آپ کو زیادہ بتا دیتا ہوں وہ کورس کے مزاج سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو کچھ نہ کچھ زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں، تو ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم مزید دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو یہ سارا لیکچر ریکارڈ ہو کے ہمارا یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ وہ یوٹیوب سے جا کے اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں، جو چیز نہیں سمجھ آئی۔ ان کیس دوبارہ اگر آپ کو بات کوئی سمجھ نہیں آئی، یوٹیوب سے آپ نے لیکچر بھی سن لیا، آپ کو پھر بھی بات ایک سمجھ نہیں آئی، تو ایڈمن کے ذریعے آپ مجھے پرسنل میسج بھیجیں۔ اس پرسنل میسج کے ذریعے انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کا جو بھی اشکال ہوگا یا جو ضرورت ہوگی وہ پوری کروں گا۔ اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات میسیجز آتے بھی ہیں کہ فلاں چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، یا فلاں جگہ پہ آپ نے کسی چیز کی اتنی قسمیں یا انواع بیان کی تھیں تو کائنڈلی وہ بتا دیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ سوالات آتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سوال ایڈمن کے ذریعے کر لیں۔ تو بارک اللہ فیک، یہ چند ایک معروضات تھیں میری، کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم پچھلے سبق میں آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت تھی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ والی آیت تھی، اور کن فیکون کے اوپر آ کے ہم لوگ رک گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے، اس لیے میں نے اس کو اختصار کے ساتھ گزارا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولہ الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قول ہے وہ حق پہ مبنی ہے۔ قولہ، اس کا قول، الحق، وہ حق پر مبنی ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الملک، بادشاہت۔ کس چیز کی بادشاہت؟ وہ بادشاہت کب ہوگی؟ یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور کے اندر، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے،
والشہادہ اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جو ظاہری طور پہ ہوتی ہیں، وہو اور وہ ہے الحکیم حکمت والا، الخبیر خبر رکھنے والا جاننے والا۔ تو اس آیت کے اندر یہ شروع سے اگر ہم اس آیت کو تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس میں دو باتیں چند ایک باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس آسمان و زمین کی تخلیق کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ دیکھیں قولہ الحق اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کا جو بات ہے وہ حق بات ہے۔ حق بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آسمان و زمین کو بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اہل ایمان اور اہل اسلام جو دیندار لوگ ہیں وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، پھر غور کرنے کے بعد جب تدبر تفکر کرتے ہیں تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ تو نے ساری چیزیں کوئی فضول تو پیدا نہیں کی، ان کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں، اور یہ سارے جو زمین اور آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے اصل میں انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی خدمت کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا نا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، سمندر بھی اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیے، رات اور دن انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، یہ آسمان ہمارے لیے بطور چھت استعمال ہو رہا ہے، یہ زمین ہمارے لیے بطور فرش اور بطور بچھونا استعمال ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ جو تخلیق کی ہے نا یہ فضول نہیں ہے، اس کے مقاصد موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کا حصہ جس کو ہم نے ترجمہ تھوڑا سا پڑھا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے ملکیت، یوم جس دن يُنفَخُ پھونکا جائے گا فی الصور سور کے اندر۔ یہ جو نفخہ ہے نا یعنی اس سور کے اندر پھونکنا یہ دو مرتبہ ہوگا، یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجئے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو نفخہ یعنی سور کے اندر پھونکنا یہ دو مرتبہ ہوگا۔ نمبر ایک یہ تب ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونکو، وہ سور میں پھونکیں گے اور ایک بہت بڑی ایک آواز آئے گی، اور اس آواز کے ساتھ ہی دنیا کے اندر موجود ہر جاندار مر جائے گا، ہر جاندار کو موت آ جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، ہر قسم کا جاندار دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سور ہے وہ اسرافیل اپنے منہ میں اس طرح سے رکھ کے کھڑے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اشارہ کرے گا تو وہ ایک لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلا نفخہ ہے جس کو کہتے ہیں نفخۃ الاولیٰ، النفخہ الاولیٰ یا نفخہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے، پہلا نفخہ، پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکنا، اس کے ساتھ ساری دنیا فوت ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا یہ قول نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 کا فرق ہوگا۔ جو لوگ پاس موجود تھے نا انہوں نے پوچھا جی 40 دنوں کا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینوں کا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ پھر پوچھا 40 سالوں کا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ صرف 40 کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل کیا ملی کہ ایک نفخے کے درمیان ایک نفخے سے دوسرے نفخے کے درمیان ایک لامحدود وقت ہے جس کو انسان نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، جب دوسرے نفخے میں پھونکا جائے گا یعنی دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انسان اپنی قبروں سے ایسے نکلے گا جیسے کوئی یعنی نباتات یا کوئی جڑی بوٹیاں جیسے اگتی ہیں نا زمین سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بیج ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں تو وہ زمین کو پھاڑ کے وہاں سے پھول یا کوئی پودے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نباتات نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا انسان اپنی قبروں سے ایسے باہر آئیں گے، نکالے جائیں گے جیسے کہ وہ چیزیں زمین سے اگائی جاتی ہیں۔
فٹافٹ باہر آئیں گے. اور انسان باہر کہاں سے آئے گا؟ اچھا یہاں پہ نا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں، اور شاید یہ اشکال ہو کسی کا، یا کسی کے پاس کبھی یہ اشکال آیا ہو تو یہ اس کا جواب بھی موجود ہے. اسی حدیث کے آخر پہ نبی نے سامنے بیان فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے. انسان کے جسم کی ساری چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، سوائے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کے، جو اس کی سپائن ہوتی ہے نا، سب سے آخری سپائن، اس سپائن کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سپائن سے پورے کے پورے انسان کو پیدا کرے گا اور کھڑا کر دے گا. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے انسان کو جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جگائیں گے، اس کو کیسے اٹھائیں گے، اس کو کیسے بنائیں گے. دیکھیں آج کے ہمارے اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر یہ مسئلہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. ہم ایک بہت بڑی فائل، ایک بہت بڑا حجم والی چیز لیتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا کر کے نا ایک چھوٹی سی USB کے اندر ڈال دیتے ہیں، کمپریس کر کے نا، مطلب 50 GB کا ڈیٹا تھا، اس کو کمپریس کیا، وہ 5 GB پہ آ گیا، اس کو چھوٹی سی USB میں ڈالا، اور اس ٹریولنگ USB کو ہم جہاں مرضی لے کے پھرتے رہے، جو مرضی ہم کرتے رہے. ٹھیک ہے، جہاں مرضی گئے سسٹم میں لگایا اور اس کو ہم نے فائلوں کو انزپ کیا اور وہ ساری فائل دوبارہ 50 GB کے اوپر ہمارے سامنے آ گئی. ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر ہم مخلوق کے ساتھ، یعنی یہ USB بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہماری فائلیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم مخلوق کے ساتھ یہ والا حال کر رہے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ آپ کے اس پورے جسم کا جو DNA ہے، اس کی ڈی کوڈنگ، اللہ اس کی کوڈنگ کر کے چھوٹی سی سپائن کے اندر ڈال دے اور قیامت کے دن اسی سپائن کے اندر سے ڈی کوڈنگ کر کے پورے کا پورا انسان فکشن کی طرح باہر آ جائے؟ یہ بات مشکل ہے کیا؟ بتائیں جی ذرا، کوئی یہ بات عقل میں نہیں آنے والی؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ تو اس لیے یہ اس اشکال کا 100% جواب موجود ہے کہ اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیں گے، بلند و بالا کر لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے جو قصہ شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، وہ قصہ ہے ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے ایمان لانے کا قصہ، یہ بڑا کمال کا قصہ ہے، کمال کا قصہ ہے. کمال کا قصہ اس وجہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس قصے کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت کے راستے دکھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد محترم کو، یعنی اپنے باپ کو، آزر ان کے باپ کا نام تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر کو کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تم نے بتوں کو بنا لیا ہے، آلِہَةً، اپنا معبود. اصنام کہتے ہیں نا، یعنی بت، صنم کی جمع ہے نا، صنم کی جمع اصنام آ جاتی ہے. کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں انی، بے شک میں، اراکا، دیکھتا ہوں تم کو، وقومکا، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، واضح ترین گمراہی میں. مجھے بتائیں جی ذرا چیٹ میں بتا دیں کہ سپیڈ میری تیز تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ سپیڈ تیز تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم. اگر آپ کو کسی جگہ پہ لگے کہ میں شاید تیز بات کر رہا ہوں تو آپ ایڈمن کے ذریعے مجھے میسج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. میں کوشش کروں گا کہ مزید ذرا کم کرنے کی کوشش کروں، مطلب ہے تو میرے لیے یہ بڑی بوجھ والی بات، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کچھ چیزیں بندے کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہیں نا، تو میری مینوفیکچرنگ معاملہ یہی ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. دوبارہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ دوبارہ رپیٹ کر لیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک بار لفظ بہ لفظ ترجمہ کر دوں اور ایک بار اس کو میں با محاورہ ترجمہ کر دوں. تو لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم نے کر لیا، اب ہم با محاورہ اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا؟ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر کو کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انی اراکا، میں تجھ کو، وقومک، اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، واضح ترین گمراہی میں. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ بت پرستی کے، یہ اصل میں انہوں نے نا مختلف قسم کے خدا بنائے ہوئے تھے. یہ نیکی کا خدا ہے، یہ بدی کا خدا ہے، یہ ٹھنڈک کا خدا ہے، یہ گرمی کا خدا ہے، جیسے مجوسی لوگ کرتے ہیں نا. اور یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. اس دور کے اندر جہالت بڑی عام تھی کہ
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر جو یہ بت خانہ تھا اس کی ایک طرح سے حکومت تھی، بت خانے کی ایک طرح سے حکومت تھی. اس میں رہنے والا جو راہب ہوتا تھا یا جو آپ ان کا عالم دین کہہ لیں یا ان کا بت بنانے والا کہہ لیں، جو ان کے بت کدے کی وہ خدمت کیا کرتا تھا، اس کی بڑی اہمیت تھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت کدے کی خدمت کیا کرتے تھے اور خود بھی بت تراش بھی تھے، لہٰذا ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بڑے وہ اعلیٰ درجے کے اوپر، اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز تھے اور یہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے. ان کی طبیعت یہ تھی. اور یہ وہ قوم تھی جو ستاروں سے مدد طلب کرتی تھی، ستاروں کو اپنا معبود، یعنی ہر چیز کو مطلب سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا. تو ستاروں کے ساتھ انہوں نے اپنے حالات کو بھی جوڑا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل موجود ہے نا. میں جو بات کرنے کا مقصد تھا، جس بات کو میں اس بات کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. ہمارے ہاں بھی ایسے ہے کہ جی ستارہ، مطلب میری 9 نومبر تاریخ پیدائش ہے، تو میرا جو ستارہ بن رہا ہے وہ بنتا ہے اسکارپین. جی اسکارپین کا ستارہ دیکھیں جی، کل ستارہ، یہ آپ کا ستارہ کل گردش میں رہے گا، آپ کو مسائل کا شکار ہوں گے، آپ یہ ہوں گے وہ ہوں گے. یہ چیزیں جو آسٹروپامسٹ ہمارے ہاں بتاتے ہیں، یہ چیزیں ان کے دور میں بھی پائی جاتی تھی. انہوں نے اپنے حالات کو ستاروں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. کہانت ان کے ہاں بہت زیادہ تھی. اسی طرح سے ان کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے نجومیت جو تھی یہ بہت زیادہ تھی. تباہم پرستی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری قوم کے اندر بے شک تھوڑی مقدار میں یا کسی جگہ پہ زیادہ مقدار میں پائی ضرور جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو یہ اس قوم کی ایک اوور آل وہاں کی ایک میں نے آپ کو ایک دینی جو ان کی گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت، ملکیت سے نکلا ہوا ہے. ملکوت بادشاہت، السماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی. کیوں، کس لیے، وجہ کیا تھی؟ وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں، من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کے نظارے کرائے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت کہاں تک ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کے نظارے کرائے، خواب کے ذریعے یا دیکھتے ہوئے یا غور و فکر کے ذریعے، جو بھی آپ کہہ لیں. تو مقصد اس زیارت کا کیا تھا یا اس بادشاہت کو دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل پختہ ہو جائے، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائیں، من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے. اب ہم بامحاورہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت کو، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائیں، من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے. اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں جی، وہ دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرمایا فلما جنہ، اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، جنہ طاری ہو گئی یا چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات. جنہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے بے نور ہو جانا یا کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا چھا جانا، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے آپ کو تھوڑا سایہ نظر آ رہا ہوگا، چھا گئی. اللہ فرماتے ہیں فلما جنہ، پس جب چھا گئی یا طاری ہو گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، رآ اس نے دیکھا، کوکبن ستاروں کو، ٹھیک ہے جی، ستاروں کو انہوں نے دیکھا. قالا تو انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ستاروں کو دیکھنے کے ساتھ نا یہ کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، افلا وہ ڈوب گئے یعنی بے نور ہو گئے. ظاہر دن کا اجالا آیا، سورج آیا، اس نے آ کے ستاروں کو غائب کر دیا. فرمایا فلما، پس جب، افلا ڈوب گئے یا بے نور ہو گئے، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں، تو کہنے لگے، قالا تو کہا ابراہیم نے، لا احب، میں نہیں پسند کرتا، الآفلین، ڈوب جانے والوں کو، ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. فلما، پس جب، رآ انہوں نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغن واضح یعنی بڑا واضح اور روشن اس کو دیکھا. قالا تو کہا ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ بڑا روشن ہے، یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑی اس کے نور دور دور تک جا رہا ہے. فلما افلا، اللہ کہتے ہیں جب وہ بھی بے نور ہو گیا. فلما افلا، پس جب وہ ہو گیا یعنی افلا وہ ڈوب گیا. قالا تو کہنے لگے ابراہیم،
لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي، اگر اس نے مجھ کو ہدایت نہیں دی، کس نے؟ ربی، میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ، تو میں ہو جاؤں گا، ضرور بضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ قوم میں سے، یعنی اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ اس کا ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اس کا باب محاورہ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ انسان کو ہدایت کس طرح سے دیتا ہے۔ باب محاورہ ترجمہ سنیں، اللہ کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب اس کو رات جب اس کے اوپر طاری ہو گئی تو اس نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ستارے ڈوب گئے، قال، تو کہنے لگے، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما رأى القمر، اور جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغن، یعنی چاند کو دیکھا، بازغن، واضح یا روشن، قال، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو کہنے لگے، لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ دی، لَأَكُونَنَّ، تو البتہ میں ضرور بضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ قوم میں سے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، اب تیسرا مرحلہ آ گیا انسان کی۔ اگر ہم تھوڑا دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیوں کے طور پہ موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلما رأى الشمس، جب انہوں نے دیکھا چاند، سورج کو، بازغۃ، بہت زیادہ روشن، بہت زیادہ روشنی والا، چمکتا ہوا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ویسے کہنے لگے ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما افلت، جب رات کو بھی سورج کو بھی رات نے ڈھانپ لیا، یعنی سورج بھی جب غروب ہو گیا، بے نور ہو گیا، قالا، تو کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما، اس چیز سے، تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، جس چیز کے ساتھ تم شرک کرتے ہو میں اس چیز سے بری ہوں، اے میری قوم، لہذا میرا تمہارے ساتھ اس حوالے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انی بریء مما تشرکون، بے شک میں اس چیز سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ دیکھیں یہ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، اور پھر آگے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی، کہنے لگے، انی وجہت، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، وجہی، اپنے چہرے کے ساتھ، یا اپنے چہرے کو میں متوجہ کرتا ہوں، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو، حنیفاً، یک رخ، ایک ہی رخ میں، سیدھے رخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے شرک سے برات کا اظہار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ثابت کیا ہوا کہ اگر انسان اللہ سے ہدایت سچے دل سے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول بھی دیتا ہے، ہدایت کے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے واضح بھی کر دیتا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئی، انہوں نے یہ کہا، اب باپ ایک بہت بڑے عہدے پہ تھا، بڑے مرتبے پہ تھا، یہ سارے معاملات کرنے والا تھا، اب انہوں نے اپنے باپ کی بھی نفی کر دی، قوم کی بھی نفی کر دی، اور ان کے معاملات کی بھی نفی کر دی۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نا ان کو ڈرانا شروع کیا کہ اچھا تم یہ کرتے ہو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تم یہ کرتے ہو تمہارے فلاں معاملات ہو جائیں گے، ہمارے ہاں بھی ایسی توہم پرستی پائی جاتی ہے، جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو جائے گا، ہم نے فلاں آدمی کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرنا، آرگومنٹ کریں گے تو ہمارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ شیطان نے ہمارے اندر وسوسوں کے ذریعے ایک ایسا اندیکھا خوف بٹھایا ہوا ہے جس سے ہم لوگ باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، لیکن اس خوف کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف لڑے بلکہ اس کی مخالفت بھی کی۔ اب وہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ظاہر ہے، نارمل سی بات ہے کہ ایک بندے چلتے آ رہے ہوں، قالوا وجدنا علیہ آباءنا کرتے آ رہے ہوں، ایک دم سے ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے، تمہارے معاملات درست نہیں ہیں، تو یقینی طور پہ اس کی مخالفت ہونی تھی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا وحاجہ، اور انہوں نے جھگڑا کیا، قومہ، اس کی قوم نے، یعنی اس کے ساتھ اس کی قوم نے جھگڑا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قالا، کہا، اتحاجونی، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی،
اس نے تو تحقیق مجھے ہدایت دی ہے، وقد اور تحقیق ہدانی اس نے ہدایت دی ہے مجھے، ولا اخاف میں نہیں ڈرتا، ما اس سے تشرکون بھی جو جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، الا مگر ان یشاء جو وہ چاہے ربی میرا رب شیئن کچھ بھی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز سے ڈرانا چاہے تو میں اتنے سے تو ڈروں گا، وگرنہ جن چیزوں کو تم لے کے آ رہے ہو اس سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بعض اوقات نا کوئی تعویذ شاویز لڑکا ہوا ہو نا معذرت کے ساتھ، تو ہم تعویذ وغیرہ کاٹ دیں تو کہا جاتا ہے وہ اس کو نا ذرا دھیان سے شاپر میں ڈال کے اس کو وہ نا فلاں جگہ پہ نہر بہ رہی ہوگی ادھر پھینک کے آنا، یہ جی کہیں اس کا یہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے بھائی کون سی باتیں کر رہے ہیں، اتنی اس کے اندر طاقت ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں سے گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ گھبرانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا معاملہ جب بھی ہو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آپ کے دل سے وہ وسوسہ دھل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وسع ربی کل شیء علما، واسع وسیع ہے ربی میرے رب کا کل شیء ہر چیز پر علما علم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، اب یہ بڑی لاجیکل بات ہے، یقین کریں میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے۔ کہنے لگے وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیسے یعنی خوف محسوس کروں، ما اشرکتم اس چیز سے جس سے تم شرک کر رہے ہو، ولا تخافون حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم کہ تم تو شرک کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ڈروں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور تم شرک بھی کن کے ساتھ کرتے ہو؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، ما لم ينزل نہیں نازل کی بھی اس کے ساتھ علیکم تمہارے اوپر سلطانن کوئی دلیل، اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل تو نہیں نازل کی کہ تم نے ان سے ڈرنا ہے یا ان کی تم نے عبادت کرنی ہے یا ان کے حکم کی بجاوری لانی ہے۔ اب تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں کر رہے تو میں جو اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ ہی کی مانتا ہوں اور اللہ کو ہی میں لائق عبادت سمجھتا ہوں تو میں خوف محسوس کروں؟ اب یہ لاجیکلی فضول بات ہے نا۔ کیسے؟ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ کون سا گروہ ہے دونوں میں سے احق زیادہ حق پہ بالامنی امن کے ساتھ، ان کنتم تعلمون اگر تم جاننے والے ہو، اگر تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ دونوں میں سے کون سا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے اور کون سا گروہ زیادہ امین ہونے کے اعتبار سے یا امن پانے کے اعتبار سے زیادہ حق پہ ہے۔ یعنی ایک وہ بندہ جو اللہ سے امان طلب کر رہا ہے وہ اس کو امن ملے گا، یا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور اس کو امن ملے گا؟ تو یہ بات لاجیکلی غلط ہے، لہٰذا فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہارے ایسی باتیں کرنے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اگلے صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یہاں پہ آ کے دوبارہ آگے شرک کی بات آ گئی۔ وہ کہنے لگے الذین وہ لوگ یا اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں انہوں نے پہنایا۔ اصل میں لباس آپ نے نام سنا ہوگا، لباس ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ان کو لباس کہتے ہیں، تو لابسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے پہننا، یہاں پہ مطلب ہے ملانا، کپڑے ہمارے جسم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ فرمایا الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی ہیں لہم ان کے لیے الامن امن ہے، اللہ فرماتے ہیں وہم اور وہ مہتدون ہدایت پہ ہیں۔ یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، آپ نے نا توجہ سے میری بات سننی ہے، اور یہاں سے میں آپ کو ایک بہت اچھا اشکال کا جواب بھی دینے لگا ہوں جو ہمارے ہاں آج کل پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تھوڑا سا میں تیز بات کروں گا تاکہ میں ذرا بات کو کور کر سکوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اینا لم نظلم یا رسول اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہ ظلم سے مراد وہ عام ظلم لے رہے تھے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، مالی طور پہ کوئی معاملات ہو گئے، جھوٹی قسم کھا کے کوئی نہ کوئی مال بیچ لیا، یا کوئی ایسی بات جو زیادتی والی ہو گئی نا۔ اب عبداللہ بن مسعود آگے اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے اینا لم نظلم یا رسول اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو ظلم نہیں کرتا۔
تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جاؤ، پاس بٹھایا، فرمایا کہ عبداللہ یہاں پہ ظلم سے مراد اللہ کا وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہ والا ظلم مراد ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پہ جو نقطہ میں سمجھانے کی غرض سے آپ کو رکا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی تھے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی بولا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہوں نے قرآن کو سنا، اس کے باوجود عربی ہونے کے باوجود عبداللہ بن مسعود عربی زبان تھے، خالص عربی جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو ظلم کا مطلب سمجھ نہیں آیا، بلکہ اس ظلم کو سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان کیا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے۔ تو ثابت ہمیں اس سے کیا ہوا کہ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ فتنہ یا وہ انکار حدیث کرے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہیں مانتے، تو ہم اس کو جواب دیں گے جناب یہ قرآن مجید جن پہ نازل ہوا تھا بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کو بھی ضرورت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے تھے۔ آپ اور میں اتنے سمجھدار کہاں سے ہو گئے کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھ بھی لیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی بھی نکالنے شروع کر دیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیں اور شریعت سے ٹکرانا شروع کر دیں۔ ان لوگوں کو ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی تفسیر، توضیح، تشریح وغیرہ سنیں، اور اللہ نے اس قرآن کو نازل کس لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یا کہ وہ غور و فکر کریں یا تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ آیت تھوڑی سی مجھے خلط ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے محتاج ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ اگر اس عملی نمونے کو نکال دیا جائے گا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اشکال آپ کا کسی حد تک دور ہو گیا ہوگا، یا اگر آپ کے سامنے یہ اشکال کوئی لے کے آئے تو آپ اچھے انداز سے اس بندے کو جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ، اور یہ حجتنا ہماری دلیل تھی، یعنی ہماری حجت تھی، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ اور وہ حجت پتہ کیا تھی؟ سورۃ البقرہ کے اندر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے اندر کچھ باتیں ہوئی تھی، وہاں پہ ہم نے تفسیر کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی نا، یہ اس بات کو مانتی تھی کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی دلیل تھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ زمین و آسمان کی تخلیق، چاند سورج ستارے کی تخلیق اللہ نے کی ہے، تو ان کو چلانے کا حق بھی اللہ ہی رکھتا ہے نا، جس نے بنایا ہے وہی چلائے گا۔ جو بندے، اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا، بنا دیا، تو کوئی بھی بندہ یعنی زمین آسمان اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، نقطے کی بات نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں جو ملحدین پائے جاتے ہیں نا، یہ ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا اقرار کر لیں اور یہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو جب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی حجت قائم ہو جائے گی کہ جس کی ہم مخلوق ہیں ہمارے اوپر حکم بھی اسی کا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ زمین و آسمان خود بخود دھماکہ ہوا، زمین و آسمان خود بخود پیدا ہو گئے، کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر حکم اس کا ماننا پڑے گا، لہذا اس بات کا انکار ہی کر دو کہ زمین و آسمان خود بخود وجود میں آئے، میں جناب وہ باندروں سے وجود میں آ گیا یا پتہ نہیں کون سی مخلوق سے آ گیا، بھئی اس مخلوق سے پہلے کون سی مخلوق تھی، اس مخلوق سے پہلے کون سی مخلوق تھی، آخر کار جا کے ایک ذرہ تھا، تو ذرے کو کس نے پیدا کیا، ذرہ خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ نقطہ ہے جہاں پہ آگے خاموشی ہو جاتی ہے۔
جہاں سے بھی آپ نکال لیں گے اپنی بات، ادھر سے اوپر سے نیچے سے، ایک نقطہ آپ کو جا کے وہاں پہ ضرور ملے گا جہاں پہ آپ اینڈ کریں گے، اور اس اینڈ کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود آپ کو ملے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو اس پوری تخلیق کا مالک ہے، پوری زمین و آسمان کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، جس نے ہمارے جسم کو پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا حق بھی اسی کا ہی ہے، اسی کے مطابق عبادت کی جائے، لہذا یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ چلیں بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْکَ، کا، اور یہ حجتنا، ہماری وہ حجت تھی یا ہماری دلیل تھی، آتیناہا، جو ہم نے دی ابراہیم کو، علی قومی، ان کی قوم کے خلاف، نرفعو، اللہ کہتے ہیں نرفعو، ہم بلند کرتے ہیں، درجات کو، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، وہ جاننے حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولادوں میں سے، داود کو ہدایت دی، وسلیمان، اور سلیمان کو، وایوب، اور ایوب علیہ السلام کو، ویوسف، اور یوسف کو، اور عیسیٰ کو، موسیٰ کو، اور ہارون کو، وکذالک، اور اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو جزایا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذمہ ایک چھوٹی سی میں اسائنمنٹ لگاتا ہوں، آپ نے پورے اگلے ہفتے کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک لکھنا ہے۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ جو 18 انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام آ رہے ہیں جن کے نام ہم ابھی پڑھیں گے، ان سارے انبیاء کرام کے آپ نے پورے نام تلاش کرنے ہیں، اور ان کی عمریں تلاش کرنی ہے کہ ان کی عمریں کتنی تھیں، نمبر 1، اور ان کے مکمل نام کیا تھے، یعنی اگر کسی کا لقب اسرائیل تھا تو اس کا اصلی نام کیا تھا، اگر کسی کا لقب یعقوب تھا تو اس کا اصلی نام کیا تھا، تو یہ آپ نے تلاش کرنے، ایک چھوٹا سا کام ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ شوق ذوق سے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے، وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والیاس، اور الیاس علیہ السلام کو، اللہ کہتے ہیں کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے، و اسماعیل، اور ہم نے اسماعیل کو بھی ہدایت دی، والیسع، اور یسع کو بھی ہدایت دی، و یونس، اور یونس کو بھی ہم نے ہدایت دی، ولوطا، اور لوط کو بھی دی، وکلن، اور ہر ایک کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے ان کو ہدایت بھی دی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور جن کو ہم نے منتخب کیا، وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے منتخب کیا، ہم، ان میں سے، وَهَدَيْنَا، اور ہم نے ہدایت دی، ہم، ان کو، کس کی طرف، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے آباء میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، لوگوں میں سے ہم نے لوگوں کو چنا ہے اپنے دین کی خاطر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، یعقوب اسحاق علیہ السلام بھی اور اسماعیل بھی، پھر اس کے بعد اسحاق کے بعد آگے یعقوب نبی ہوئے، پھر آگے یوسف نبی ہوئے، پھر آگے داود نبی ہوئے، پھر سلیمان نبی ہوئے، پھر اس کے بعد آگے یسع، اور اس کے بعد آگے لوط وغیرہ، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو منتخب فرما لیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں، یقین کریں میں کہتا ہوں یہ آپ تھوڑا سا نا سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے جی۔ وجتبیناہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کر لیا۔ اجتبا کا مطلب ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکہ، تو نہیں وہ یستفی آ جاتا ہے۔ اجتبینا کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہاں جی چوز کیا، بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ ہد اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی، اسی کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے،
یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ اپنی ہدایت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ پھر آگے یہ جو جملہ آنے والا ہے نا، یقین کریں یہ میں کہتا ہوں یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس جملے کو پڑھتے ہوئے، کہ اللہ نے کوئی عجیب ہی بات کی ہے۔ یہ وہ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو سب سے بہترین طبقہ ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ طبقہ ہے۔ انبیاء ہیں نا، معصوم ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، خطا ان سے دین کے معاملے میں ہونا ناممکن ہے۔ دنیا داری کے معاملے میں بیچارے معصوم ہے، نہیں پتہ کبھی کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے، لیکن یہ معصوم ہے، اللہ کی منتخب شدہ مخلوق ہیں۔ اس کے باوجود بڑا یہ ڈرا دینے والا کلمہ اللہ نے استعمال کیا، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگرچہ یہ ناممکن ہے کہ یہ انبیاء اللہ کے ساتھ شرک کرتے، شرک سے تو یہ نکل کے آئے تھے، توحید کی تو دعوت دے رہے تھے، اللہ کو ایک مانو، اس بات کی دعوت دینے پہ ان کو ماریں پڑ رہی تھی، ان کا جسم نوچا جا رہا تھا، ان کو کاٹا جا رہا تھا، ان کو ختم کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود اللہ نے کیسا یعنی سخت قسم کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں آپ اور میں ہم کس جگہ پہ ہیں، ہماری تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کہ اللہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات فرما رہے ہیں کہ ناممکن بات ہے یہ لوگ شرک کرتے، ناممکن ہے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال کو ہم ہوا میں مٹی بنا کے اڑا دیتے، ختم کر دیتے ان کے اعمال کو۔ جیسے یہ نیچے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، کہنے لگے کہ فَإِنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ، شرک جو ہے نا یہ اعمال کو ختم کر دینے والا ہے، موجب لخلود فی النار، اور یہ جہنم میں ہمیشہ لے جانے کا باعث بھی ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الصَّفْوَةُ الْأَخْيَارُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ منتخب شدہ بندے جو سب سے زیادہ نقی، تقی، متقی، پرہیزگار، تقوی کے سمندر اور پہاڑ ہیں، لو اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ کہتے ہیں لحبط اعمالهم فغیرهم اولا، کہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے بھی اعمال ختم کر دیتا۔ اگر ان کے اعمال ختم ہو سکتے ہیں جو اتنے قریب ہیں اللہ کے، تو باقی کا معاملہ ان سے بڑا سنگین ہے، باقیوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ایک طرح سے، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی منمانی بھی کرتا رہے اور جنت میں جانے کا خواب بھی دیکھے، وہ بہت بڑے بھول کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واللہ یقین کریں، یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک ما لا اعلم، یہ دعا کثرت سے کیا کریں کہ اللہ میں تیرے ساتھ شرک کرنے کے حوالے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا شرک جو میں جانتا ہوں اور ایسا شرک جو میں نہیں جانتا۔ انسان بعض اوقات ایسے ہی کسی بات کو کلمہ منہ سے نکال دیتا ہے جس وجہ سے انسان بعض اوقات شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس نے کلمہ نکالا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کلمے کی سنگینی کا۔ تو اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک ما لا اعلم، یہ دعا میں لکھ کے بھیجوں گا، آپ لوگ اس کو یاد کیجئے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، ہم نے ان کو دی، الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوۃ، اور نبوت۔ یہاں پہ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 چیزیں دیتا ہے، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 حکمت، یعنی اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ حکمت اور حکم سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب دی گئی ہے اس کے مطابق طریقہ کیا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم مان لیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کو نازل کرنے کا، اس کتاب میں نازل ہونے والے جو احکامات ہیں اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے، اس طریقے کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم نے تو نبوت جو دی گئی تھی، جو اس کے مقاصد اور فرائض منصبی تھے، وہ ہم نے کم کر دیے۔ نبی کے ذمے کیا تھا کہ وہ کر کے دکھائے، الحکمہ، عملی جامہ پہنا کے دکھائے کہ اللہ نے کتاب کے اندر کیا حکم دیا ہے، والنبوۃ، اور نبوت، یعنی منتخب کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، فَإِن، پس اگر، یکفر، وہ انکار کر دیں، بہا، اس کا، ہؤلائی، یہ سارے کے سارے لوگ اگر اس کا انکار کر دیں، فقد وکلنا، تو ہم نے، وکلنا کا مطلب ہے یعنی ہم نے منتخب کر دیا ہے، بہا، اس کے ساتھ، قومن، ایک قوم کو،
لیسو بہا بکافرین، لیسو نہیں ہے وہ بہا اس کے ساتھ بکافرین انکار کرنے والے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اگر کوئی قوم آپ کا انکار کر دیتی ہے تو بے فکر ہو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں جو اس کا انکار نہیں کرتے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، اور اسی وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر رہا ہے. ایک ہی وقت میں ابو جہل اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچا رہا ہے تو اسی وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے اوپر وہ چاہے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا جسمانی پریشانی کا شکار ہوں، وہ بطور مرہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اگر اللہ کے رسول کا انکار کر دے گا تو کیا فرق پڑے گا، ہم کوئی اور بندے اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑے کر دیں گے. اگر کوئی آدمی نبی پہ ایمان لے کے آیا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، وگرنہ نبی کو ضرورت نہیں. نبی کے اوپر تو ایمان لانے کے لیے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. آپ نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں، آپ کی مرضی ہے. مجھے یہاں سے بات بھی ایک یاد آ گئی لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر آپ کو بھی سناؤں گا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ ہد اللہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے فبہداہم، تو اللہ کہتے ہیں فبہداہم تو انہی کی ہدایت کی اقتدی آپ پیروی کریں. یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اپنی خاص جناب سے، آپ نے انہی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا علیہ اس پر اجرن کسی اجر کا، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکرہ نصیحت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لیے. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ پہلی شریعتوں کی ہی آپ نے پیروی کرنی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلی شریعتوں کی پیروی اس صورت میں ہوگی جب وہ شریعت کا حکم ہماری اس شریعت کے اندر موجود ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ تھا کہ اگر شادی شدہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا، بلکہ یہ سمجھ کے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. جیسے پچھلی امتوں کے اندر اگر کوئی آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، ہماری شریعت کے اندر بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو ہم اس کو مانیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سمجھ کے، نہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی اور نبی کی شریعت سمجھ کے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا وما قدر اللہ، اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا یا اللہ کی قدر نہیں کی. اگر آپ لفظ قدر بھی لے لیں تب بھی ٹھیک ہے. وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کیسے؟ حق کا قدری ہی، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا جیسے حق تھا ویسے انہوں نے نہیں پہچانا. اذ قالو، جب کہا، قالو انہوں نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علی بشر کے اوپر، من شیء کچھ بھی. یعنی یہ یہودی جو تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے نا، تو یہ یہودی تعصب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی کتاب کا انکار کرنے لگے. پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بشر کے اوپر کچھ نازل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بشر کے اوپر تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کرتا. یعنی غلط بات کرنا شروع کر دی انہوں نے تعصب کی وجہ سے. اللہ نے بڑا کمال کا آگے جواب دیا، فرمایا قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی، الذی وہ، جاء بہ جس کو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ کتاب کیا تھی؟ نورن، وہ ہدایت، نور کا ذریعہ تھی، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نے اس کو بنا لیا یا کر دیا، قراطیسا ورکے، تم نے اس کے ورکے اڑا دیے، تبدونہا تم نے اس کو ظاہر بھی کیا، وتخفونا اور تم نے چھپا لیا، کثیرن اکثر حصہ. یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی. نمبر 1 یہ آپ لکھتے جائیں، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں، آپ کو فائدہ ہوگا. نمبر 1 موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی تھی، نمبر 1. نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو تورات موجود تھی
وہ تورات کسی کتاب کی شکل میں یا جلد کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ اوراق کی شکل میں تھی، ورقوں کی شکل میں تھی، اور وہ ہاتھوں میں لے کے پھرتے تھے۔ نمبر 3، اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ایک کتاب جلد کے اندر موجود نہ ہو، اس کی ترکیم نہ ہوئی ہو، 1 2 3 4 نمبرنگ نہ ہوئی ہو، اس کتاب کے اندر تحریف کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ ورقے ہیں نا، یہ ورقہ اٹھا کے یہاں سے ادھر کر دیا، کون سا لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں ورقہ ہے، یا اس کے ساتھ یہ چیز مل رہی ہے، یا کسی ورقے کو پھاڑ ہی دیا، کسی ورقے کو اڑا ہی دیا درمیان سے، تو تحریف کرنا آسان ہو گئی۔ یہ بھی چیز یہاں سے ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 4 پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو ورقے ورقے بنا لیا۔ اور دوسری ایک اور دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے، ورقے تھے، تو وہ اس کی تلاوت کرنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے جی، اختصار کے ساتھ۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ اور تم کو سکھایا گیا مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم نہ تو تم جانتے تھے، ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اب یہ جب بات اللہ نے کی نا کہ انہوں نے یہ بات کی، تھوڑا سا ایک سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، خاکہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی صاحب مدینہ آئے، یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بشر کے اوپر کچھ نہیں نازل کیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو بتاؤ موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، جس کو تم اپنے ہاتھوں میں برقوں کی صورت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں علم دیا تھا جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے۔ کتاب کا حال تم نے یہ کیا کہ کچھ چیزوں کو تم نے چھپا لیا، کچھ چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب یہ چپ ہو گئے، منہ بند ہو گیا، کوئی بات نہیں کر رہے۔ جواب اللہ کی طرف سے آیا، فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ کتاب نازل کی تھی، ثم ذرہم پھر ذرہم انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، فرمایا کہ ثم پھر ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم وہ اپنی اس بحث کے اندر ہی، یلعبون کھیلتے پھریں، وہ اپنے اس جھگڑے کے اندر ہی مست رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے جھگڑا کرنے دیں، جی اللہ نے نازل کیا ہے نہیں کیا، یہ نہیں نازل کیا وہ نہیں نازل کیا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خلی ولی کروائیں، کرتے جائیں جو کرنا ہے ان کو۔ اس کے بعد آگے یہ ہماری آج کے سبق کی آخری آیت ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہذا اور یہ کتاب ان کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن بابرکت۔ مبارکن بابرکت کی کچھ وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن کی برکت پتہ کیا ہے؟ قرآن کی برکت مختلف طرح سے ہے۔ قرآن کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ کسی بھی جاہل قوم کو مہذب ترین قوم بنا دیتی ہے، اگر کوئی بندہ دل سے اس کو پڑھتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور اس کی مثال وہ مشرکین مکہ تھے جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مہذب ترین لوگ بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، پھر یہی وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو اپنی جگہوں پہ بٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی جنگیں کئی سال تک جاری رہتی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پرانی ساری جنگیں بلا کے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے حق میں سے 2 روپے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن یہی وہ لوگ تھے جو اپنی ایک بیوی چھوڑنے کو تیار تھے، اپنا ایک گھر چھوڑنے کو تیار تھے، اپنا بزنس چھوڑنے کو تیار تھے اپنے بھائی کے لیے۔ تو اس قرآن کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ کسی بھی جھگڑالو ترین اور جاہل ترین قوم کو بھی مہذب ترین قوم بنا دیتی ہے، یہ قرآن کی ایک برکت ہے، نمبر 1۔ دوسری قرآن کی برکت یہ ہے کہ یہ قرآن انسان کے دل کو بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے، اس کو شفا نصیب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تیسری قرآن کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہتا ہو، تدبر تفکر کرنا چاہتا ہو، تو یہ قرآن اس کے لیے اپنے بڑے راز کھول دیتا ہے۔ چوتھا قرآن کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کے مسائل اس قرآن سے سیکھنا چاہے تو یہ قرآن اس کو اس کے ساری زندگی کے مسائل کا حل دیتا ہے۔ آپ کا سیاسی معاملہ ہو، آپ کا یعنی معاشرتی معاملہ ہو، آپ کا معاشی معاملہ ہو، آپ کا عائلی معاملہ ہو، یہ قرآن آپ کو دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اگر آپ اس سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر کے اس کو حل کروانا چاہیں گے تو یہ قرآن آپ کو اپنی برکت کے ذریعے یہ ساری چیزیں دے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اب زیادہ بات نہیں کرتے انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو بابرکت بنایا ہے، مصدقن یہ تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر گئی، ولیتنذر اور قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ڈرائیں، ولیتنذر اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القری مکہ والوں کو۔ ام القری مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القری بھی ہے، جامع ام القری کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ٹھیک ہے جی،
جامعہ ام القرا ہم نے یہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یونیورسٹی کا نام ہے، میرے چاچا جی اور میری چاچی جان وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں جامعہ ام القرا سے. تو اللہ کہتے ہیں ام القرا یعنی مکہ مکرمہ، کہ آپ ام القرا مکہ مکرمہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، طائف والے ہو گئے، ٹھیک ہے، حنین والے ہو گئے، اسی طرح سے باقی جو ارد گرد والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ ڈرائیں. والذین پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون بہ وہ ایمان لانے والے ہیں اس پر بھی، وہم علی صلاتہم اور وہ اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں. یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا نقطہ سمجھ لیں. یحافظون یقیمون اور یصلون. یحافظون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نمازوں کو بالکل تاخیر کا شکار نہیں کرتا، نماز کو اول وقت میں ادا کرتا ہے، فوراً ادا کرتا ہے، اپنی نمازوں کو فوت نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے جی، یحافظون. اس کے بعد آگے آ گیا یقیمون. یقیمون کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، نماز قائم کرنا. میں یہاں پہ بھی آپ کو ایک وسوسے کا جواب دیتا ہوں. ہمارے یہاں بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او جی اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے نمازیں پڑھو، اللہ تو کہتا ہے کہ نمازیں قائم کرو. تو ہماری اصل میں قائم نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم پڑھتے نہیں ہیں. نماز جناب آپ نماز قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نماز قائم کرنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. آپ نماز قائم نہیں کر سکتے. شیطان نے وسوسہ ڈالا قائم سے نکال کے، لہذا نماز پڑھنے سے ہی گئے. جبکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ کہا، فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، قربانی کریں. یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہ یقیمون اور یصلون کے اندر تھوڑا سا بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ یقیمون کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان اپنی نماز کو مکمل واجبات، رکن، سنن، مستحبات کے عین مطابق اپنے اول وقت کے اندر ادا کرے. یقیمون وہ نمازیں قائم کرتے ہیں مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی وہ والی نماز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھ کے آتا ہے اس کو 10 گنا اجر مل جائے، 27 گنا اجر ملتا ہے، 23 گنا اجر ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اتنی نماز وہ اس انداز سے نماز پڑھے. یقیمون نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یصلون کا مطلب ہے عام سارے کے سارے نماز پڑھنے والے. تو یہ تھوڑا بنیادی فرق ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں باتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اس بات کو بنائے، اور ہمارا سینہ اللہ اس قرآن کے لیے کھولے. ہمارے سینے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قرآن کے لیے سخت یا تنگ دل یا اللہ تعالیٰ بند نہ فرمائے. سبحان